أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، جب سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے اللہ کا ایک ہی نظام چل رہا ہے، ایک ہی قانون چل رہا ہے، اور وہ قانون و نظام یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہی اپنا رب سمجھے، اللہ پر ہی ایمان رکھے، اللہ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے معبود نہ سمجھے۔ یہ اللہ کا جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ قانون چل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کریں گے لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ مختصر سی جو ہے بات سننے کو سمجھنے کو ہمیں جو ہے ملتی ہے، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کا سلسلہ مکمل ہوا تو صحابہ کی مقدس ہستیوں کو اللہ نے کھڑا کیا، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اور اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہم جیسے مسلمانوں کو کھڑا کیا ہے۔ اب جب سے دنیا بنی اس وقت سے اللہ کی طرف سے نبی رسول آتے تھے اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلاتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی
پکار لگاتے تھے، غیر اللہ سے کٹنے کا حکم دیتے تھے. اور یہ سلسلہ جو چل پڑا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے سب سے پہلے انسان ہیں، اور سب سے پہلے انسان کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا. اور اس کے بعد جتنے انسان آ رہے ہیں، ہر انسان کی جو ہے کامیابی کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف جو ہے ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، غیر اللہ سے جو ہے کٹنے کا حکم دیتے تھے. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، انسان کا خالق و مالک اللہ ہے. اب انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائے، کسی دوسرے کو اپنا خالق سمجھے، اپنا مالک سمجھے، اپنا معبود سمجھے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہوتا. جیسا کہ ہمارا بچہ جو ہے کسی اور کو ماں باپ کہنے لگے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں غصہ آتا ہے کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے ہم کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے ماں باپ سمجھتا ہے، کسی اور کو اپنا والد اور والدہ سمجھتا ہے. جس طریقے سے ہم جو ہے اپنی شان میں اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، بے ادبی سمجھتے ہیں، تو جب ہم ایک انسان ہونے کی وجہ سے اتنی غیرت ہم کو آتی ہے، اتنی شرم ہم کو آتی ہے، اتنی حیا ہم کو آتی ہے، تو اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ حیا کرنے والے، سب سے زیادہ غیرت والے، غیرت کو، حیا کو، شرم کو زندگی دینے والے، اس اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی. تو اس لیے اللہ رب العزت کا کھلا اعلان ہے کہ جو بندہ ہمیں چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرے گا، ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے. نماز نہیں پڑھتا، اللہ معاف کر دیں گے. زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہوگا ضرور، لیکن اللہ پھر بھی معاف کریں گے. شرک اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے. حالانکہ آج کل جو ہے زمانہ الٹا ہو چکا ہے کہ لوگ ان گناہوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، شرک کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ کس گناہ کو بڑا سمجھیں، کس گناہ کو چھوٹا سمجھیں. حقیقت میں کون سا گناہ بڑا ہے، حقیقت میں کون سا گناہ جو ہے چھوٹا ہے. تو شرک جو ہے قرآن کے احکامات کے مطابق تمام کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جتنے بھی گناہ ہیں، گناہوں کے جتنے مرتبے ہیں، وہ شرک کے بعد ہیں. شرک سے اوپر کوئی گناہ نہیں. تو اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ ہم شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کریں گے، لیکن شرک ہم کو برداشت نہیں ہوتا. جس طریقے سے ہمارا بچہ جو ہے ہر طریقے کی شرارت کرتا ہے، ہمیں برداشت ہو جائے گا، لیکن ہمارا بچہ ہم کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو اپنا محبوب سمجھنے لگے، اپنا والد سمجھنے لگے، اپنے والدہ سمجھنے لگے، تو یہ غلطی ہم کو برداشت نہیں ہوتی. اپنا بچہ ہے پھر بھی ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ بچہ ہمارے شان میں جو ہے گستاخی کر رہا ہے. حالانکہ ماں باپ کو گالیاں نہیں دے رہا ہے بچہ، بس اتنا کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ یہ نہیں یہ ہیں. اسی طریقے سے شرک کرنے والا بھی اللہ کو گالی نہیں دیتا، بلکہ اپنے عمل سے یہ دکھاتا ہے کہ میرا خدا رب العالمین نہیں ہے، بلکہ میرا خدا یہ ہے. تو اس لیے اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے. تو اللہ کی طرف بلانا یہ نبیوں کا کام تھا. اب چونکہ ہمارے درمیان جو ہے کوئی نبی نہیں آتے، تو اللہ نے اس عظیم کام کو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ رکھا ہے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، بات سمجھنے کی ہے، اور بہت باریک بات ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. نبی آئیں گے،
نبی کا نزول ہوگا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر نازل ہوں گے. لیکن میرے کہنے میں دو چیزوں کا فرق ہے، اور انہی دو باریک چیزوں کے اوپر انسان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی کوئی نیا نبی پیدا ہوگا تو وہ آدمی ایمان سے خارج. اگر کوئی آدمی یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دنیا میں، پیدا نہیں ہوں گے. پیدا ہو چکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی ان کی جو ہے موت نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیا نبی نہیں کہہ رہے ہیں. نیا نبی اس کا عقیدہ ہم لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ پرانے نبی ہیں لیکن آسمان سے نازل ہوں گے دنیا میں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قیامت تک اب کوئی نیا نبی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوگا. تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحبت یافتہ شاگرد، جن کو ہم جو ہے صحابہ کہتے ہیں، صحابہ نے نبی جو کام کیا تھا اس کام کو صحابہ کر کے دکھائے. اور ایسے ہوتے ہوتے یہ کام جو ہے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہو چکی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کی طرف، دین کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کا حکم کرے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کام جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کسی آدمی کے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، برائی کرتے ہوئے کوئی آدمی کسی کو دیکھ لیتا ہے، طاقت ہو تو اس کو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے. نہیں، اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے. تیسرا درجہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے دل سے برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. تو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کی نگرانی کرنا ضروری ہے، ماں ہونے کے ناطے اپنے بچوں کی جو ہے نگرانی کرنا ضروری ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا ماں باپ کے اوپر فرض ہے. ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، اپنی زبان سے بھی روک سکتے ہیں. ماں باپ اگر بچوں کے برائیوں کو دل سے برا سمجھنے لگیں تو یہ اسلام کے اور ایمان والے کے شان کے خلاف ہے. اس لیے کہ دنیا کے ہر ماں باپ اپنے بچے کو مارنے کا حق رکھتے ہیں. اگر نہیں مار سکتے، بچہ بڑا ہو گیا، زبان سے بولنے کا تو حق رہتا ہے ماں باپ کو. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے، طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک کے، مار کے، اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بولے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر جو ہے آخری درجہ جو ہے وہ دل سے برا سمجھنا ہے. اس سے کم کسی کا کوئی درجہ نہیں ہے. اور یہاں تک ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اور اتنا ہم کو کرنا ضروری ہے. آج معاشرے کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ کیسے حالات ہو رہے ہیں، اور
انسان کو جو ہے خراب کرنے کے لیے، انسان کے اخلاق کو برا بنانے کے لیے کیسی محنتیں ہو رہی ہیں. شراب عام ہو گیا، بے پردگی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، جوا عام ہو گیا، سود زیادہ ہو گیا، رشوت زیادہ ہو گیا، کیسے کیسے گناہ. اور ان گناہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں سے تعبیر کر رہے ہیں کہ بھئی یہ گناہ کبیرہ گناہ ہیں، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. صغیرہ گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے گناہ بازاروں میں، اپنے گھروں میں، گلیوں میں بیپار کرتے ہوئے ہوتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان چھوٹے گناہوں کے لیے توبہ شرط نہیں فرمائی، اس لیے کہ وہ گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں. جان کر بھی انسان گناہ کر سکتا ہے اور انجانے میں بھی انسان سے چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے وہ گناہ عام تھا تو معافی بھی اللہ نے عام ہی فرمائی. معافی کا اعلان بھی عام طور سے اللہ نے فرمایا کہ بھئی کبھی صغیرہ گناہ جو ہے عبادتوں کی برکت سے معاف ہو جائیں گے. لیکن کبیرہ گناہ اسلام میں مسلمان کے شان کے خلاف ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کو مسلمان ایسا سمجھتا ہے کہ اس کے سر پر بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور اس پہاڑ کے بوجھ سے وہ آدمی ختم ہو جائے گا. اور فاسق منافق آدمی کبیرہ گناہوں کو، اس کے بوجھ کو ایسا سمجھتا ہے کہ بھئی ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک انگلی سے جو ہے مکھی کو اڑا دیا. تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان سے پہلے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا. اگر ہو بھی گیا تو اس کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے. تو کبیرہ گناہوں کا مسئلہ ایسا ہے. صغیرہ گناہ جو ہر وقت انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں تو اللہ نے اس کی معافی کے لیے عبادتوں کا حکم دے دیا کہ بھئی نماز پڑھو گے تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، روزہ رکھو گے، صدقہ خیرات کرو گے، اور اسی طریقے سے کسی جو ہے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو گے، کسی جو ہے مجبور کا ساتھ دو گے، کسی مزدور کا ساتھ دو گے، تو ان عبادتوں کی وجہ سے، ان اچھے کاموں کی وجہ سے تمہاری زندگی میں جو چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے لیے کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے لیے کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے لیے کفارہ ہے. کہ اس کے درمیان میں جو چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں. اب نماز کے لیے ہم لوگ جمع ہو گئے، صبح نماز پڑھ کے گئے، اب جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، تو درمیان میں جتنے چھوٹے گناہ ہم سے ہوئے نماز پڑھنے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے. اس کے لیے توبہ شرط نہیں ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے. لیکن شرک جو ہے کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ اس کو ہرگز توبہ اس کی جو ہے اس کو معاف نہیں کرتے. تو اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام اپنے وقت میں بڑی محنت کر کے، بڑی قربانیاں دے کر اس مسئلے کو امت کو سمجھاتے تھے. اب چونکہ نبوت کا دروازہ جو ہے بند ہو چکا ہے، کوئی نئے نبی پیدا نہیں ہوں گے، اب یہ کام جو ہے ہماری ذمہ داری ہے. ہم سب جو ہے ایک دوسرے کی اچھائی کی جو ہے اچھائی کا خیال کرنا ہے. اگر ہمارے ساتھیوں میں سے، ہمارے جو ہے اڑوس پڑوس میں سے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اس غلطی سے روکنا، اچھا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو اچھائی کی طرف بلانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج جدھر بھی دیکھیں ہم جو ہے گناہ عام ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنا وقت کا ہمارا بہت بڑا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ کے طرف لوگوں کو بلانا، بھلائی کے طرف لوگوں کو بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ کام کوئی آدمی چھوڑ دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے. چاہے وہ کتنا بھی توبہ کر لے، توبہ اللہ قبول نہیں کرتے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مشہور ہے. بنی اسرائیل کے ایک شہر کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل فلانا گاؤں ہے اس پر جو ہے عذاب مسلط کرو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، دیکھے
تو اس شہر کے اندر جو ہے ایک آدمی بہت بڑا اللہ کا عابد تھا. تو اس کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے. کہاں کہ اللہ ایک تیرا نیک بندہ ایسا ہے وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی زندگی میں, اس کے ہوتے ہوئے کیسے میں جو ہے عذاب کو نازل کروں. تو حدیث میں بات آتی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ بستی جو ہے جس کو میں عذاب دینے کا ارادہ کر رہا ہوں, اس عذاب کو, اس جو ہے بستی کو اٹھا کے اسی آدمی کے اوپر پٹخ دو. جبرائیل السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ کیوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا عابد ضرور ہے لیکن اس کے نگاہوں کے سامنے میرے جو ہے احکامات کو توڑا جا رہا تھا, لیکن اس آدمی کے چہرے پر بل نہیں آتا تھا, یہ آدمی نہیں روکتا تھا. جنازہ پیچھے رہو ساتھی جنازہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا عابد ضرور ہے لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے میرے حکموں کو توڑا جا رہا تھا, لیکن وہ آدمی کسی کو منع نہیں کرتا تھا. تو اس لیے کیا کرو, بستی کو, گاؤں کو اٹھا کے اسی کے اوپر پٹخ دو. تو یہ جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب جو ہے اپنے ساتھیوں کا خیال کریں, اپنے جو ہے گھر والوں کا, اپنے بچوں کا خیال کریں اور ان کی تربیت کی پوری کوشش کریں, ان کی تربیت کی پوری کوشش کریں. اگر ہم نے جو ہے اپنے گھر والوں کی, اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش چھوڑ دی تو پھر اللہ ہم سے پوچھیں گے, اور یہ نمازیں اور یہ عبادتیں وہاں کام نہیں چلیں گی. اس امت سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان امتوں کے لیے صرف ایک کام ضروری تھا کہ نبی کے اوپر ایمان لانا, نبی جو بات بولتے ہیں اس پر عمل کرنا. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر اور ایک کام فرض کے طور پر عطا فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی پر, اللہ پر ایمان لانا اور نبی کے باتوں پر عمل کرنا, اس کو دوسروں تک پہنچانا. بلغوا عنی ولو آیا, روایتوں میں کہا گیا ہے کہ میری طرف سے چھوٹی بات تم کو پہنچے اس کو کیا کرو, دوسروں تک پہنچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جتنا ہم کو معلوم ہے دین, اتنا دین ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. جتنی باتیں ہم سمجھتے ہیں, جتنی باتیں ہم جانتے ہیں دین کی, اتنی باتیں دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. دوسروں تک کم سے کم اتنا تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے گھر والوں کے تعلق سے اس بارے میں بری ہو جائیں. روایت کہتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ, اللہ رب العزت ہر آدمی کو اس کے نیچے رہنے والوں سے قیامت کے دن سوال کریں گے. ماں باپ سے اپنے بچوں کے بارے میں, اور اونر سے اپنے نوکروں کے بارے میں, اور جو بھی آدمی بڑا ہے اس کے نیچے جتنے آدمی رہتے ہیں ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب جو ہے اس کام کو ضروری سمجھ کے کرتے رہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسا ہم جو ہے بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے کمانا فرض سمجھتے ہیں, ان کو کھلانا ضروری سمجھتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہمارے اوپر ان کو اچھائی کی طرف بلانا, برائیوں سے روکنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن نے صرف اتنا نہیں کہا کہ تم جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ, تمہارے بچوں کی, تمہارے جو ہے گھر والوں کی, تمہارے رشتہ داروں کی, اڑوس پڑوس کی تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں. قرآن کا یہ مطالبہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تم بھی بچو اور تمہارے گھر والوں کو, تمہاری بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور یہ کام جو ہے خود اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. پہلے اپنے آپ کو جو ہے سنوارنا ہے, پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے, اپنے آپ کو جو ہے سدھارنا ہے. بہت سارے جو ہے گھروں میں یہ جو ہے غلطی ہوتی ہے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے, بچے کو جو ہے نماز کی تاکید کرتے ہیں. ہم خود جو ہے گناہ سے نہیں بچتے لیکن بچے کو جو ہے گناہ سے بچانے کوشش کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر دوسروں کو ہم بول رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو جو ہے اس لائق بنانا ہے.
نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو پہلے ہم جو ہے نمازی بنے، حرام کی طرف جو ہے ہم حرام سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم حرام سے بچیں، اس کے بعد دوسروں کو حرام سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ اصول ہے یہ دعوت کا، ایسا نہیں کہ بھئی ہم نہیں کرتے دوسروں کو بولتے رہتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، اس کو دین نہیں کہتے، یہ اللہ کے نبی کی سنت اور سیرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، نبی بنانے کے بعد کی زندگی وہ تو ہے ہی بالکل پاک، لیکن نبی بننے سے پہلے 40 سال کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کیسے نیک تھے اللہ کے نبی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شروع میں جہالت کے زمانے میں تھے، اور جو گناہ ان کی زندگی میں تھا اس گناہ کے بارے میں کسی دوسرے کو دعوت نہیں دیتے تھے، کب تک؟ جب تک کہ اس سے خود جو ہے مکمل طور سے اس کے اوپر عمل نہ کرتے، جب تک دوسرے کو دعوت نہیں دیتے تھے۔ تو ایک اصول یہ بھی ہے کہ خود جو ہے جس چیز کی ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اس کے اوپر ہم خود جو ہے پابند ہو جائیں، اس کے بعد دوسروں کو بولیں، تو اس سے جو ہے فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اگر ہم خود نہیں بچتے، وہ کام ہم نہیں کرتے، لیکن دوسروں کو بولیں گے تو اس کا دوسروں کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اصول ہے، تو اس کو جو ہے اپنی جو ہے نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، اور یہ کام جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے، باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، اور اسی طریقے سے اونر ہونے کے ناطے، استاذ ہونے کے ناطے، کمپنی کے جو ہے بڑا ہونے کی وجہ سے، متولی یا کسی جو ہے مسجد کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی ہم ہمارے نیچے رہنے والوں کے ہم جو ہے اصلاح کریں، اور ان کی جو ہے اچھائی کی کوشش کریں، ان کو جو ہے اچھا بنانے کی جو ہے فکر کریں۔ اگر اس طرح کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے صحابہ کا معاشرہ جیسا تھا ویسا بنے گا، اور ہمارا ماحول جو ہے صحابہ کا جو ماحول تھا دینی ماحول، وہ دینی ماحول ہمارا بنے گا۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو جو ہے اپنا کام سمجھیں۔ آج کل جو ہے محنتیں ہو رہی ہیں، ان محنتوں میں سے ایک محنت دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، کیسی جو ہے محنت ہو رہی ہے اس کی، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ کئی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی میں دین آ رہا ہے، دین آ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھی صرف یہی ایک کام ہے، بلکہ ایسے بہت سارے کام ہیں، لیکن ان کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہ کام ایسا کام دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بہت ہی آسان کام ہے، اور مدارس کا بھی جو ہے سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم جو ہے بڑی بڑی عمر کے لوگ کیا مدرسے میں آ کر پڑھ سکتے ہیں، داخلہ لے سکتے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑ کے مدرسے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہمارے سے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہترین مدرسہ جو ہے اس وقت دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ تو اس محنت سے ہم لوگوں کو جڑنا ہے، اس محنت سے جو ہے ہم لوگوں کو جڑ کر اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ جب تک جو ہے ہم جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، تب تک جو ہے اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ہم اس قوم کی طرف تبدیلی کا جو ہے کوئی ارادہ نہیں کرتے جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی۔ تو جو قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کریں گے۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے یہ محنت الحمدللہ بڑی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے۔ تو جتنا ہمارا وقت ہے اس وقت کو نکال کر ہم جو ہے اس دعوت و تبلیغ میں لگانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے جو ہے بڑوں کا لگایا ہوا پودا ہے، بڑوں کا لگایا ہوا درخت ہے، اور آج الحمدللہ پورے دنیا کے اندر جو ہے بہت بڑا تناور درخت بن کر اس کا فیض جو ہے پورے عالم میں پھیل رہا ہے۔ ہم اس کام کے محتاج ہیں، محتاج بن کے جو ہے اس سے جڑیں اور اس کا فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ لینے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں گے، بھلائی کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اس مہینے میں اگلا جو ہے جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن جو ہے کڑبے کے اندر بہت بڑا اجتماع جو ہے آندھرا اور تلنگانہ کا ہونے جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس اجتماع کو جو ہے ہر ممکن کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ کامیاب کیسے ہوگا؟ صرف ہم جو ہے خواہش کرتے رہیں اور جو ہے ارادے کرتے رہیں اور دل میں جو ہے یہ نیت رکھیں گے بھئی کامیاب ہو جائے گا، تو نہیں ہو سکتا۔ کسی ہر چیز کو، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر کام چاہے وہ دنیا کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کریں گے تو وہ کام کامیاب ہوگا۔ تو اتنا بڑا اجتماع ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب یہاں کے میزبان ہیں، مہمان بہت دور سے آئیں گے،
ان کا جو ہے پورا ساتھ دینا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے اور اجتماع کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، ابھی ایک وارم ہمارے پاس ہے، 3 طریقے ہیں، اور یہ 3 طریقے سنت سے اور کیا کہتے ہیں سیرت سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 کاموں میں سے کوئی یہ کام ضرور کرتے، اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیتے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اہم کام پیش آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہم بھی جو ہے ہمارے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے تو 1-2 روزے رکھ کر اللہ سے مدد مانگے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتے تھے، تو یہ بھی سنت ہمارے سامنے ہے، تو اس طرح بھی ہم جو ہے اللہ سے مدد مانگیں اس اجتماع کی کامیابی کے لیے۔ تیسرا کام، اللہ کے نبی یہ فرماتے تھے اور صحابہ کو حکم دیتے تھے، کوئی اہم مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ کے نبی صدقہ خیرات کا حکم دیتے تھے، ترغیب دیتے تھے کہ بھئی جتنا ہو سکے اس کام کے لیے صدقہ خیرات کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی خود کرتے تھے اور صحابہ سے بھی کراتے تھے۔ تو اس لیے ان 3 کاموں میں سے جو کام ہمارے لیے سہولت کا ہے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ پورا کام نہیں کر سکتے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیں، یہ جو ہے بہت ہی آسان طریقہ ہمارے پاس ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہر حال میں اجتماع میں ہر حال میں حاضری دینا ہے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن بہت دنوں سے جو ہے ہمارے شہر کے اطراف میں لوگ آواز لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ 3 دن فارغ کریں، 3 دن ہر حال میں اپنا کام چھوڑ کر اجتماع میں جانے کی کوشش کریں۔ وہاں جائیں گے، جا کر وہاں جو ہے جو اکابر آئیں گے ان کی باتیں سنیں گے، بیانات سنیں گے، وہاں نمازیں پڑھیں گے۔ حدیث میں بات آتی ہے کہ جو بھی فرض نماز جتنی جماعت کی کثرت کے ساتھ لوگ پڑھیں گے اتنا ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ فضائل اعمال میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے بہتر وہ لوگ ہیں جو 2 یا 3 لوگ جماعت بنا کے نماز پڑھیں۔ تو اس لیے جو جماعت جہاں کی جتنی بڑی ہوگی ثواب بھی اس کا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو 3 دن کی جماعت جو ہے اتنی بڑی ہم کو ملے گی کہ اس کا پورا ثواب جو ہے ہم کو ملے گا، اور ایسا ثواب ہم زندگی میں کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بہت قریب ہے یہ ہمارا جو ہے اجتماع، کڑپا بہت دور نہیں ہے، آرام سے جا کر ہم آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے 3 دن جو ہے وقت دینے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خدمت کا بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ جو نوجوان حضرات ہیں وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اجتماع کے اندر 3 دن، تو وہ لوگ جو ہے مسجد کے ذمہ داروں کے پاس جو ہے اپنا نام وغیرہ لکھوا دیں اور اپنا پورا جو ہے ایڈریس وغیرہ دے دیں۔ ذمہ دار جو ہے اس کا نظام بنا کر تم سب کو جو ہے اجتماع گاہ میں لے جائیں گے خدمت کے لیے، وہاں جو ہے آپ استعمال ہوں گے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدمت کرنا مخلوق کی اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ خود اپنے آپ کو پیش کریں گے، تو اتنا جو ہے ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اجتماع میں جانا بھی ہے، وہاں جا کر پوری جو ہے مہمانوں کی خدمت بھی کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو ساتھی جانا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے مسجد کے ذمہ داروں کے پاس جو ہے اپنا نام وغیرہ لکھا لیں۔ اگر کسی کے پاس سواری اپنی خاص سواری ہے، 2 ویلر ہو 4 ویلر ہو، اس سے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، نہیں ہمارے پاس سواری نہیں ہے تو ذمہ داروں کے پاس نام لکھائیں۔ مسجد کے طرف سے جو ہے سواریوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، آپ کو جو ہے آرام کے ساتھ لے جائیں گے، آرام کے ساتھ یہاں بلا کر لائیں گے۔ تو اس لیے اجتماع کو ہر حال میں کامیاب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ جو ہونے والا اجتماع ہے، اس اجتماع کو کامیاب کرنے میں اللہ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور یہ اجتماع جو چل رہا ہے اس اجتماع کو اللہ سہولت کے ساتھ، آرام کے ساتھ مکمل فرمائے، اور اس سے جتنا خیر پھیل رہا ہے اللہ اس میں ہم سب کا حصہ اور مقدر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس اجتماع سے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ فرماتے ہیں